الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 وضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو. بچہ جب ان کی عمر 7 سال کی ہو تو ان کو نماز کی تاکید کرو. یہ کہنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ، اور جن کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ ہم سب کے زیادہ خیر خواہ ہے اور ہماری اولاد کے ہم سے زیادہ خیر خواہ ہے. وہ جتنا ہم اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ ہماری اولاد کا بھلا چاہتے ہیں. اور ہمیں اپنے نبی کی ذات پر ایمان بھی ہے، محبت کا دعویٰ بھی ہے. آج مسلمانوں کو اپنی نبی کی اس بات کا لحاظ کتنا ہے؟ ادب کا تقاضا تو یہی ہے، محبت کا تقاضا تو یہی ہے، عظمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ کہنے والے کی بات کا خیال رکھا جائے اور اس بات کا لحاظ ہو اور آدمی اس بات کو مانے. کہنے میں مسلمان اپنی نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، عشق بھی کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں آج اپنی نبی کی بات کا لحاظ اپنی اولاد کے سلسلے میں کتنا ہے؟ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرو جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے. ہاں 3 سال کی عمر میں اسکول تو چلا جائے گا، 2.5 سال کی عمر میں بھی چلا جائے گا، 4 سال کی عمر میں بھی چلا جائے گا، اور کوئی 100 کی بات نہیں، سینکڑوں کی بات نہیں، لاکھوں چلے جائیں گے. اور بھیجنے والے کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہی بھیجتے ہیں. کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کتنے ہیں جن مسلمانوں کی اولادیں بچپن ہی سے نماز کے عادی ہوں؟ وہی بچہ 7 بجے اٹھ جائے گا، 7:30 بجے اٹھ جائے گا، اسکول کے لیے اٹھ جائے گا، نماز کے لیے نہیں اٹھے گا. وہی بچی 7 بجے اٹھ جائے گی، کون اٹھائے گا؟ ابا اماں اٹھائیں گے. اسکول کے لیے اٹھ جائے گا، نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے. اور نماز کے لیے کہنے والے کون؟ محمد رسول اللہ. نماز پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو. 7 سال کی عمر میں نماز کی بات ہے. انسان کی تربیت میں، اولاد کی تربیت میں نماز کا خاص اثر ہے. انسان کی تربیت میں، بچوں کی اصلاح میں نماز کا خاص دخل ہے. بچوں کو انسان بنانا ہے اور اس کے اندر انسانیت ہری بھری ہو جائے تو یہ نسخہ استعمال کرنا ہوگا. بن نماز کے کوئی انسان نہیں بن سکتا، اور بن نماز کے کوئی انسان شریف نہیں بن سکتا، اور بن نماز کے کسی انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ نسخہ دیا کہ بچپن ہی میں اس میں اچھی انسانیت پیدا ہو، اچھا انسان بنے، اس کی اصلاح ہو، اس کے اخلاق و اعمال درست ہو. اس کے لیے یہ نسخہ استعمال کرو. نماز کی عادت ڈالو، نمازی بناؤ. بڑی محبت ہے اولاد سے، لیکن نماز کے لیے اس کی عادت نہیں، محبت نہیں ہے، ظلم ہے یہ اولاد کے ساتھ. یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے، یہ نا انصافی اور زیادتی ہے اولاد کے ساتھ. جب انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہوتی تب تو آپ ان کے دنیاوی فیصلے کرتے ہیں کہ بچے کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، ابھی نہیں سمجھتا، پھر بھی کروا دو اس سے کرا دو، اس کا کیریئر بن جائے گا.
ہاں، لیکن نماز کے نہیں، ابھی نیند کر رہی ہے، ابھی نیند کر رہا، ابھی اس کو سونے دو، آج تو ایسی چھٹی ہے، آج کیا اٹھانا ہے اس کو، یہ خیر خواہی سمجھتے ہیں، یہ ظلم اولاد کے ساتھ زیادتی ہے۔ مرو اولادکم بالصلاۃ، فرمایا جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو ان کی نماز کی تاکید، اور جب 10 سال کی ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو تنبیہ کرو، سرزنش کرو، سزا دو 10 سال کی عمر میں، اور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ جب 10 سال کی ہو جائے ایک چادر بھی نہ سلاؤ، اکٹھے نہ سونے دو، ان کے بستر الگ الگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت کو ہدایت فرمائی کہ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے اور سمجھدار اور باشعور اس عمر میں ہو جاتے ہیں تو اسی عمر سے ان کو خدا پرستی کے راستے پہ ڈال دو، اسی عمر میں انہیں خدا پرستی کے راستے پہ ڈال دو، اور ان سے نماز کی پابندی کراؤ، ان کی نماز کی نگرانی کرو، ان کی نماز کی فکر کرو، اور 10 سال کی عمر میں جب اس کا شعور ترقی کر جاتا ہے اور بلوغ کا زمانہ قریب آ جاتا ہے، اس وقت نماز کے بارے میں اور زیادہ سختی کرو۔ نماز، یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، بھائی ٹھیک ہے نا، پڑھ لی تو اس کی اپنی مرضی، اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ بعض تو یوں میں کہتے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں نہ جانا، نہ اس نے تمہاری قبر پہ بھی اثر انداز ہونا ہے، اس نے تمہاری قبر پہ بھی اثر انداز ہونا ہے، اپنی قبر میں نہیں جانا، اس نے تمہاری قبر پہ بھی اثر انداز ہونا ہے، اس لیے کہ وہ میرے فرائض میں داخل ہے۔ اولاد کی تربیت، اولاد کی تربیت میرے فرائض میں داخل ہے، اس کی تربیت، اس کی اصلاح، اس کے ہدایت پہ راستے پہ ڈالنا، یہ میرے فرائض میں داخل ہے۔ اس کی قبر خراب ہوئی تو اس کا اثر میری قبر پر بھی ہے، وہ تو فرائض میں داخل ہے، ذمہ داری میں داخل ہے۔ تو جب شعور اور ترقی ہو جائے اور عمر 10 سال کی ہو جائے تو پھر میں الگ، اب اس کو سرزنش بھی کرو، اور ساتھ ساتھ اس عمر میں ان کو الگ الگ سلانے کا بھی اہتمام کرو، ایک بستر پہ نہ سلاؤ، ایک چادر میں نہ سونے دو، اور الگ الگ کر دو۔ حدیث کا مدعا یہ ہے اور حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ سب اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ پر یہ سب اولاد کے حقوق ہیں، لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی، اور قیامت کے بارے میں اولاد کے جو یہ حقوق ہیں ان کے بارے میں ماں باپ سے باز پرس ہوگی۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں اور یہ حقوق ماں باپ پر ہیں، جیسے ماں باپ اولاد پر بھی حقوق ہیں ماں باپ کے، جیسے اولاد پر حقوق ہیں ماں باپ کے، ایسی ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ اور وہ حقوق یہ ہیں کہ انہیں اس عمر میں جب ان کا معصوم شعور ہے، ابھی شعور ان کا ترقی کر رہا ہے، اسی عمر میں انہیں نیکی کے راستے پہ ڈالیں، اسی عمر میں انہیں ہدایت کے راستے پہ ڈالیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ کھیتی ہے نا، کھیتی کو اگر مناسب آب و ہوا مل جائے، مناسب آب و ہوا مل جائے تو کھیتی کے اندر تازگی آ جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے، سبز و شادابی میں ترقی ہوتی ہے، مناسب آب و ہوا مل گئی۔ لیکن اگر کھیتی کو مناسب آب و ہوا نہ ملے تو وہ اپنی حالت پہ تو نہیں رہتی، تنزلی آتی ہے، سوکھنے لگتی ہے، انحطاط آتا ہے۔ فرمایا ایسا ہی آدمی کی دینداری کا حال ہے، آدمی کی ایمان کا حال ہے، میرے بچوں کی ایمان اور دینداری کا حال ہے۔ اگر انہیں مناسب ماحول ملتا رہا، نیکی کا ماحول ملتا رہا، ان کی دینی ایمانی حالت میں ترقی ہوتی رہے گی۔ اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو ماحول نہ دیا، یہ خیال نہ کرنا کہ ہمارا گھرانہ بڑا شریفانہ ہے، ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، ہمارے گھر کے اندر بڑا شریفانہ زندگی ہے،
اگر آپ نے ان بچوں کو مناسب ماحول نہ دیا جہاں ان کی اس ایمانی زندگی کو ترقی ہو، تنزلی ہو جائے گی، تنزلی ہوتی جائے گی، ان کی دینی زندگی میں انحطاط آتا رہے گا۔ تو یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے کہ ان بچوں کے لیے کیسا ماحول تجویز کر رہے ہیں، کیسا ماحول مل رہا ہے جہاں انہیں نیکی کا شوق بڑھ رہا، جہاں ان کی نیکی کی زندگی میں ترقی ہو رہی ہے۔ اگر نہیں کر رہا تو ماں باپ سے باز پرس ہو، ماں باپ سے باز پرس ہوگی۔ بہت غلط فہمی ہے، میں تہجد گزار ہوں اور میں جو ہوں جسے کہیں کہ بڑا نیک ہوں اور میں بڑا روزوں اور نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہوں اور اولاد کی فکر نہیں ہے، اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، اللہ کے ہاں یہ مجرم ہوگا۔ یہ فرائض ہیں، کوئی نفلی بات نہیں، کوئی مستحب بات نہیں کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، یہ فرائض ہے۔ آج اسی ذمہ داری کی کوتاہی کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھے خاصے دینداروں کی اولاد آوارہ ہے، نماز کوئی نہیں، نماز یہ کوئی نہیں میاں، یہ تو ایسا ہے جیسے جسم میں سر ہی کوئی نہ ہو، نماز ہی کوئی نہیں، یہ تو ایسا ہے دین اور اسلام کے لیے جیسے جسم میں سر ہی کوئی نہ ہو۔ بتائیے سر کے بغیر زندگی ہوتی ہے تو نماز کے بغیر اسلام ہوتا ہے؟ نماز کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہوتا، جیسے سر کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ جسم میں سر کی جو اہمیت ہے نماز کی اسلام میں وہی اہمیت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان اور کافر میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے، اور مسلمان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، جہاز میں ہو، سفر میں ہو، ریل میں ہو، ایئرپورٹ پہ ہو، اسٹیشن پہ ہو، گھر میں ہو، شادی میں ہو، مسلمان جو ہے نماز ہر وقت پڑھتا ہے۔ جہاں نماز کا وقت ہوا نماز پڑھے گا۔ یہ فرق ہے مسلمان اور کافر۔ تو بچوں کے اس شعور میں جب ان کا شعور بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، ان کے دلوں میں نماز کی ایسی عظمت، اہمیت، عادت ڈالو تاکہ تصور بھی نہ ہو کہ مسلمان ہو کر نماز چھوڑ دے۔ مسلمان بھی کبھی نماز چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی جو ذمہ داریاں اور فرائض ہیں صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔